السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، اموالکم، اپنے اموال، اموالکم، اپنے اموال، بینکم، اپنے درمیان، بینکم، اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، وتدلوا، اور نہ لے جاؤ، وتدلوا یعنی ولا تدلوا ہے، وتدلوا، اور نہ لے جاؤ، بہا، ان کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لتأکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً، ایک حصہ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم، اور اس حال میں کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات، یعنی جو پیچھے ہم نے مسائل پڑھے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں جو جائز اور انسان کی مرغوب جو چیزیں تھیں وہ اس کے اوپر وقتی طور پر حرام کر دی تھی، اور انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اب اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حرام سے بچنے کی تلقین کر دی کہ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، چاہے اس میں مالک کی رضامندی بھی شامل ہو، وہ باطل طریقے سے کھانا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سود ہے، اب سود کے اندر اس کی رضامندی ہوتی ہے مالک کی کہ میں آپ کو اضافی رقم دوں گا، لیکن اس کے یہ دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ زنا کی اجرت ہو گئی، اسی طرح نجومی کی فیس ہو گئی، شراب کی جو فروخت ہے، یا پھر لاٹری یا جوئے کے ذریعے سے جو کمائی یا گانے بجانے کی جو اجرت ہے، یہ ساری ناجائز وسائل ہیں، باطل کے ساتھ کمانے میں یہ آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم لے کر جاؤ ان کو إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں اور دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا فلاں مال فلاں شخص کا ہے، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور اگر میں مقدمہ کروں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو پھر بھی تم یہ نہایت برا کام کر رہے ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے وہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ اور پھر بعض لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے قاضی کے پاس گئے تھے، قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا لہٰذا یہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی۔ نہیں، وہ اس کے لیے حرام ہی رہے گی، کیونکہ حدیث اس کو باطل قرار دیتی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ حکام کو بطور رشوت مال دے کر دوسرے کا حق باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی اپنا حق لینے کے لیے انسان وہ اگر تاوان دیتا ہے تو یہ رشوت نہیں ہوتی، اور اس میں بھی انسان کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے گناہ میں اور بری عادت ڈالنے میں مدد ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کس کے بارے میں؟ عن الاہلتی، نئے چاندوں کے بارے میں، عن الاہلتی، نئے چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والے کو قمر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، ہیا، یہ، مواقیت للناس، مواقیت وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں،
للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، والحج اور حج کے لیے۔ ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، ولیسا اور نہیں ہے البر نیکی، بان تأتوا البیوت کہ تم آؤ، بان تأتوا کہ ہرگز تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ظہورہا اس کی پچھلی طرفوں سے، من ظہورہا اس کی پچھلی طرفوں سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی یہ ہے، من اتقى جو شخص بچے، وَأْتُوا اور تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر آگے بھی سوالات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عن الاہلہ، اہلہ کے بارے میں، یعنی اس کی حکمت کیا ہے، یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ ہی مواقیت للناس، اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ وقت معلوم کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، تاریخ کا علم ہو جاتا ہے۔ جب وہ چاند کی مختلف حالت کو دیکھتے ہیں تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ تو اس لیے دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، اور اسی لیے فرمایا والحج اور حج کے لیے، حج کیونکہ ذی الحج کے مہینے میں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج نہیں ہوتا، تو یہ کس طرح پتہ لگے گا، چاند کی تاریخوں سے ممکن ہے۔ تو اس لیے اسلام نے چاند کو بطور کیلنڈر مقرر کیا۔ اب حج آپ نے کرنا ہے، کفارات ادا کرنے ہیں، معاملات ہیں آپ کے، طلاق وفات کی عدت ہے، یہ سب کی سب کس کے مطابق ہوگی، چاند کے مطابق ہوگی، نہ کہ یہ شمسی تاریخ کے مطابق ہوگی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، جب حج کا ذکر آیا تو ایام حج میں جو جاہلیت کی ایک رسم تھی اللہ رب العالمین نے اس کا رد کر دیا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کرتے اور واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی جب حج سے آیا تو وہ اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا، تو گویا اس کو انہوں نے آر دلائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پچھواڑ سے آ جاؤ، پیچھے کی طرف سے آ جاؤ، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے، من اتقى جو بندہ بچ جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اصل نیکی یہ ہے۔ تو پھر کیا ہے، احرام باندھ کے وہ کیا نام ہے پیچھے والی طرف سے گھروں میں آ جایا کرتے تھے، لیکن دروازوں سے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے آؤ۔ اصل نیکی کیا ہے، یہ کہ بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کامیابی صرف کس کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے اندر ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کے علاوہ کسی میں کامیابی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔